الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب وعلی اللہ آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور وعلی اللہ آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب تم مرسلین علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری، اور پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک سے کائنات کا روشن ہونا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مہکتی ہوئی تعلیمات کی خوشبوئیں معاشرے کے اندر پھیلنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی عطا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بالخصوص ایک وصف جو انسانوں کے اندر پیدا فرمایا، جو مسلمانوں کے اندر پیدا فرمایا، وہ یہ کہ انہیں حیادار بنایا، انہیں شرم والا بنایا، انہیں حیا والا بنایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر شرم و حیا یہ ناپید ہوتی جا رہی ہے، اور بے باکی اور لا ابالی پن کا ایک عروج جو ہے ہمیں معاشرے کے اندر نظر آ رہا ہے، جبکہ مثالی معاشرے کے اندر بے حیائی کا عنصر بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور بے باکی اور لا ابالی پن بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ ساری چیزیں پروان چڑھتی جا رہی ہیں، بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور بعض اوقات لوگ جو ہے وہ شرم محسوس کرتے ہیں، حیا محسوس کرتے ہیں، لیکن ایسے کاموں سے حیا محسوس کر رہے ہوتے ہیں، ایسے معاملات میں شرم جو ہے وہ اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ جن معاملات کے حوالے سے انہیں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ وہ معاملات کیا ہیں جن میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے؟ وہ کون سے معاملات ہیں جن میں حیا کا دامن تھام کے رکھنا چاہیے؟ یہ ہم پوچھیں گے انشاءاللہ۔ نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ نگران شورا کے مدنی پھول بھی ہم لیں گے۔ آج مدنی چینل کے ناظرین، ایک عرصے کے بعد ایسا ہوا، میں اپنی ایک بات شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ایک عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ مجھے ابھی میں گفتگو کر رہا ہوں، تمہیدی گفتگو کرتے ہوئے نگران شورا نے مجھے دیکھا ہے۔ اچھا، انہوں نے مجھے دیکھا ہے تو میں نے جو حالانکہ میں نہیں دیکھ رہا کہ مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن مجھے لگا جیسے مجھے دیکھ رہے ہیں، تو میں اپنے الفاظ بھول گیا۔ اچھا، وہ کیوں بھولا؟ وہ اس لیے بھولا کہ اس پر ایک آج پریشر کی ایک کیفیت بن گئی۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ جب تشریف لائے تو ایک بڑی پیاری بات جو ہے وہ ابتدا میں ارشاد فرمائی کہ حیا پر بات وہ کرے جو حیا والا ہو۔ اللہ کرے مجھے بھی نصیب ہو، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مبارک وصف عطا فرمائے اپنی ذات سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ شرم و حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گناہ کرتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ سے بھی حیا ہونی چاہیے، اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ نگران شورا سے پہلا سوال، یہ حیا حضور ہے کیا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آپ نے پہلا ہی سوال بڑا مفید کیا کہ جب تک کہ حیا کے حوالے سے ہمارا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا کہ حیا کہتے کس کو ہیں، تو وہ جو آپ نے فرمایا نا کہ بعض اوقات بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں رکنا نہیں چاہیے مگر بندہ رک جاتا ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جو رکنی کی ہے مگر آدمی رکتا نہیں ہے۔ اگر حیا کی بات کی جائے تو حیا کی ایک تو شریعت میں اہمیت، اس کو اور پھر اس کی تعریف کہ حیا کہتے کس کو ہیں اور اس کی اہمیت کتنی ہے شریعت میں۔ تو حیا کے متعلق جو اس کی جو تعریف ہے یا جو حیا کے معنی ہیں، وہ عیب لگائے جانے کے خوف سے جھینپنا۔ اس کو تھوڑا اور واضح اور آسان کرتے ہیں کہ اس سے مراد وہ وصف، وہ کوالٹی، وہ عادت، وہ خصوصیت جو ان چیزوں سے روک دے جو اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے نزدیک ناپسندیدہ ہوں۔ یعنی یہ بہت جامع اور بڑی ہی خوبصورت یہ وضاحت بیان کی گئی ہے
یعنی کہ انسان ان چیزوں سے رک جائے جو اللہ تبارک و تعالی اور مخلوق کے نزدیک ناپسندیدہ ہوں. یہ حیا ہے. اور لوگوں کی شرم و حیا سے رک جانا، جسے عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے حیا کرو، بندے سے حیا کر کے کیا کرو گے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ سے بھی حیا ہونی ہی چاہیے، لیکن مخلوق سے بھی اگر حیا کر کے بندہ کسی ناپسندیدہ کاموں سے رک جاتا ہے تو یہ بھی اچھا ہی کہلاتا ہے. وہ مخلوق سے حیا کہلاتی ہے کہ آدمی مخلوق کے ساتھ حیا کرتا ہے. میں مثال دیتا ہوں ایک حیا کی. بعض لوگوں کو سگریٹ پینے کی عادت ہوتی ہے، مگر والدین کے آگے، بزرگوں کے آگے، یا اگر مطلب سگریٹ پیتے ہوئے جیسے کہ نماز پڑھ کے جا رہے ہیں اور باہر نکل کر عموماً سگریٹ سلگانے کی عادت ہوتی ہے لوگوں کی، تو سگریٹ پیتے جا رہے ہیں، سامنے سے کوئی بزرگ شخصیت، کوئی امام صاحب یا پیر صاحب یا والدین میں سے کوئی نظر آ جائے تو فوراً سگریٹ کو چھپا لیتے ہیں، بلکہ بعض اوقات یوں پھینک دیتے ہیں. یہ میرے بھی تجربے کی بات ہے. یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس میں اسلام کو حسن ظن کہوں گا کہ جیسے کہ اگر میں کہیں آ رہا ہوں تو چونکہ میں پہلے دیکھ چکا ہوتا ہوں، وہ مجھے نہیں دیکھے ہوئے ہوتے، مگر جیسے وہ مجھے دیکھتے تو ان کے نزدیک میں نے ان کو دیکھا نہیں ہوتا تو وہ سگریٹ پھینک دیتے ہیں. یہ حیا کہلاتی ہے اور یہ حیا اچھی ہے ماشاءاللہ. اور اس طرح مطلب کہ یہ ان کا حسن ظن ہوتا ہے اور بعض واقعی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں. مگر میں یہاں پر ایک مدنی پھول دے دوں ان کے لیے جن سے حیا کی گئی کہ آپ کے اور ان کے درمیان جو ایک چادر ہے، ایک حیا کا ایک پردہ ہے جس کی وجہ سے اس نے یہ عمل کیا. اگر آپ یہ کہہ دیں گے نا مجھے دیکھ کر سگریٹ پھینک رہے ہو، ہاں ابے چھوڑ دو، مجھے دیکھ کر کیا پھینکتے ہو، عادت ہی بری ہے، تو یہ آپ کہہ کر نکل جائیں گے. وہ مسکرا بھی دے گا، آئندہ وہ آپ کو دیکھ کر سگریٹ پھینکے گا نہیں، کیونکہ اس کے نزدیک اس کو پتا ہے کہ آپ نے اس کو دیکھا ہوا ہے. تو آپ نے خود ہی اپنے سے ہونے والی حیا کے راستے بند کر دیے. تو یہ آپ کی خوش طبعی نہیں ہے، بلکہ اس کو طنز بھی کہہ لیں، اس کو تنقید کہہ لیں، اور اسے آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کو حکمت عملی کا شاید اندازہ نہیں ہے. جب بھی آپ کو دیکھ کر آپ کو لگا ہے کہ مجھے دیکھ کر کسی نے حیا کی ہے، عموماً گھر میں بیٹیاں گھوم رہی ہوتی ہیں، جب والد صاحب آتے تو بیٹی گھر میں سر پر دوپٹہ پہن لیتی ہے. ہمارے گھروں میں بعض اوقات بیٹیاں اسکارف پہن لیتی ہیں، کمروں میں بھاگتی ہیں، امی آواز دے دیتے بیٹا ابو آ رہے ہیں، حالانکہ ابو ہوتے ہیں. لیکن وہ اچھا اس میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ شوہر آتا ہے تو گھر میں جو بچوں کی امی ہوتی ہے وہ حیا سے اپنے وہ دوپٹہ یا چادر عموماً لے لیتی ہے کہ وہ شوہر سے حیا کر رہی ہے نا. یہ خوبصورت چیزیں ہیں، یہ اچھی چیز. اگر اس کو آپ تنقید کا نشانہ بنائیں گے کہ اب کیا مطلب کہ پیچھے سے تو ہے نہیں تو سامنے تو لوگوں سے بعضوں کا حیا ہوتی ہے. عموماً مطلب اس طرح کے طبقات ہوتے ہیں. آپ کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، سر پر ٹوپی رکھتے ہیں، یہ حیا ہے. آپ بزرگ سے حیا کر رہے ہیں. آج کل اگرچہ یہ رجحان کم ہو گیا ہے معذرت کے ساتھ سر پر ٹوپی رکھنے کا یا سر پر امامہ تو خیر اب ایک تعداد باندھتی نہیں ہے، لیکن جو ٹوپی پہنتے تھے نا اس سے بھی گئے. یعنی پہلے کے وقت میں لوگ سر ڈھانپتے تھے اور مسجد میں تو تصور بھی نہیں تھا کہ بغیر ٹوپی کے بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے. اب ٹوپی نہ پہننا ہے نا، یہ گویا کہ ہمارے معاشرے کا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ حالانکہ پہلے مزارات پہ جاتے تھے اگر ٹوپی بھی نہیں ہوتی تھی نا تو رومال باندھ لیتے تھے، ٹھیک ہے. اور یہ بعض اوقات ایسے ہوتے تھے کہ وہ سر پر ہاتھ رکھ لیتے تھے، یہ ایسا عجیب و غریب حال. یہ ایک مقام پر جہاں بزرگ آرام فرما ہے مزاشی، اس سے اب حیا کر رہے ہیں. مسجد میں آ رہے تو ایک نماز کا ایک ادب اور نماز کا ایک بہت اہم ایک عمل ہے نماز میں کہ جس میں سر ڈھانپنا بھی ہے. یہ بہت خوبصورت عمل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو رہے ہیں تو بندہ اپنا سر ڈھانپ کر حاضر ہو. یہ ایک اچھا عمل ہے. اسی طرح بزرگوں کے آگے آتے تھے، پیر صاحب کے آگے آتے تھے تو پہلے لوگ واقعی سر ڈھانپ کر آتے تھے، اب نہیں آتے. تو یہ تھوڑی سی میں نے حیا کے حوالے سے چند مدنی پھول بیان کیے ہیں. سب سے پہلے حیا کس سے ہونی چاہیے؟ اب اللہ ہی سے حیا کرے گا بندہ، مگر یہ کہ مخلوق کے ساتھ بھی حیا کرتے 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 بندہ ایک اسٹیج ایسا آتا ہے کہ پھر وہ حیا کے سارے تقاضے پورے کر رہا ہوتا ہے، روکا نہیں جائے گا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں یقیناً اللہ تعالیٰ سے ہی حیا ہونی چاہیے. وہ تو ہر حال میں ہم کو دیکھ رہا ہے نا،
اتر حال میں کو دے، یعنی کہ پہلے کے بزرگ اللہ تبارک و تعالی کی یہ جو ہے نا اللہ دیکھ رہا ہے، اس کیفیت میں اس قدر مستغرق تھے، اور انہیں اللہ تبارک و تعالی کی اس کمال درجے کی معرفت حاصل تھی کہ وہ پاؤں تک نہیں پھیلاتے تھے، وہ پاؤں تک نہیں پھیلاتے تھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یعنی ایک بزرگ نے مسجد میں پاؤں پھیلائے تو انہیں غیب سے آواز آئی کہ تجھے درباروں میں بیٹھنے کا ادب نہیں ہے، انہوں نے پاؤں سمیٹ لیے، تو کہنے والوں نے کہا کہ پھر ان کے پاؤں قبر ہی میں پھیلے۔ یعنی یہ ایک بزرگوں کا ایک اعلیٰ وصف ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے حیا یہ ہے کہ اس کی ہیبت، جلال اور اس کا خوف دل میں بٹھائے، اور ہر اس کام سے بچے جس سے اس کی ناراضی کا اندیشہ ہو۔ حضرت سیدنا شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عظمت و جلال کی تعظیم کے لیے روح کا جھکانا حیا ہے، اور اسی قبیل یعنی اسی قسم حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام کی حیا ہے، جیسا کہ وارد ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے حیا کی وجہ سے اپنے پروں سے خود کو چھپائے ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا بھی اسی قسم سے ہے، جیسا کہ آپ کا فرمان ہے کہ میں بند کمرے میں غسل کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے حیا کی وجہ سے سمٹ جاتا ہوں۔ ابن عساکر نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان سے، اور عثمان میری امت میں سب سے بڑھ کر حیا کرنے والے ہیں۔ اب آپ بتائیے، تو یہ حیا بہت، میں نے کہا نا کہ حیا کی اہمیت کو سمجھنے کی بھی ہمارے یہاں بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں، ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، یعنی ایمان کے 70 سے زائد شعبے علامات ہیں، اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ اس کا عربی ترجمہ بنے گا کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ یہ اس حدیث میں حیا کو بڑا خوبصورت انداز میں واضح کیا گیا ہے، جیسے کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اگر میری امت جانتی کہ رمضان کیا ہے تو تمنا کرتی کہ سارا سال رمضان ہوتا نا۔ یہ کہہ کر رمضان کی کتنی بڑی اہمیت بیان کر دی گئی کہ اگر میری امت جانتی کہ رمضان کیا ہے تو تمنا کرتی کہ سارا سال رمضان ہوتا۔ حیا اسلام کے 70 سے زائد شعبے علامات ہیں، اور حیا یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے، یعنی 70 سے زائد شعبوں کا جب بیان ہوا نا تو اس میں حیا آ چکی تھی، اس میں حیا آ چکی تھی، مگر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو الگ سے بیان کرنا یہ اس کو اور اجاگر کرتا ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ کوئی 12 آپ کے افراد موجود ہیں، اور مطلب کہ میں یہ جیسے یہ سب بیٹھے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، میں کہوں کہ آپ سب میرے گھر آئیے گا، آپ کو سب کو دعوت ہے، ٹھیک ہے، تو آپ سب آئیے گا، تو اس پہ سب آ گئے، اطہر بھائی آپ نے ضرور آنا ہے، تو حالانکہ وہ جب میں نے سب کو دعوت دی اس میں اطہر بھائی شامل تھے، لیکن اطہر بھائی کا میں نے الگ سے نام لیا، تو یہ ایک اطہر بھائی کی مزید امپورٹنس ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ تو حیا کی اتنی بڑی امپورٹنس ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایمان کے شعبوں کا بیان کر رہے ہیں، اور پھر اسی میں حیا کو ایک الگ سے بیان کر رہے ہیں۔ یہ بات سمجھنے کی، میں کہا حیا اتنا اہم ترین ایک وصف ہے کہ حیا ایمان سے، حدیث میں آیا ہے حیا ایمان سے، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ الحیاء من الایمان کلو، یعنی حیا جو ہے یہ ساری کی ساری اس کو فرمایا، یعنی حیا جتنی بھی ہونا اچھی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے حیا جتنی بھی اچھی ہے۔ ایک شخص اپنے بھائی کو زیادہ حیا پر سمجھا رہا تھا تو آقا نے فرمایا اس کو رہنے دو، حیا جتنی زیادہ ہو اتنی اچھی ہے۔ یہ ہے حیا، یہ ہے حیا۔ آج جب حیا کی بات ہوتی ہے دوسری طرف بے حیائی کی بات ہوتی ہے، اور بے حیائی سے عمومی طور پہ لوگ یہی مراد لیتے ہیں جیسے ایک بے پردگی ہوتی ہے اور اس طرح کے معاملات، یقیناً یہ بھی بے حیائی ہے۔ کیا اس کے علاوہ بھی کچھ اور معاملات انسان کے ایسے ہیں کہ جو بے حیائی کے اندر شمار ہوتے ہیں؟ نہیں، تعریف پر غور کر لینا کہ وہ کام جو اللہ تعالیٰ اور مخلوق کو ناپسندیدہ ہو اس سے بچنا حیا ہے نا۔ تو میرا خیال ہے اس میں عقل والوں کے لیے اس تعریف میں سب کچھ ہے، جو تھوڑی سی عقل، تھوڑی سمجھ اور تھوڑا سا بھی سمجھے گا کہ یہ مطلب بہت سارے کام ہیں کہ جو ہم اپنے نیک بندوں کے آگے، بزرگوں کے آگے نہیں کرتے یار، نہیں کرتے، یعنی ان کے آگے بیٹھنے کی بھی ہم نے کچھ آداب و تمیز
بنائی ہوئی ہیں نہیں کرتے، وہ ان سے حیا ہوتی ہے، ان کی ایک تعظیم ہوتی ہے. تو ڈیفینیٹلی کہ حیا کے ایک اپنے اپنے درجے ہیں، اور اس کو یہ ہے بھی اتنا حساس موضوع ہے حیا. آپ نے جب مجھے SMS کیا کہ حیا، تو میرے ذہن میں تو ایک ہی رسالہ آیا باپا کے با حیا نوجوان، کہ اس کو دیکھا جائے، اس کو پڑھا جائے. مجھے موقع تو نہیں ملا پڑھنے کا، ابھی وہ رسالہ میرے سامنے کھلا ہوا ہے، اور اسی میں یہ حدیث پاک جو ہے کہ بے شک حیا اور ایمان دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں. حیا اور ایمان دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں. یہ حیا کو سمجھنے کی کوشش کریں. حیا کی تعریف ذہن میں رکھیے گا، حیا کی تھوڑی سی وضاحت ذہن میں رکھیے گا، حیا کے بارے میں اہمیت جو بیان ہوئی وہ ذہن میں رکھیے گا. اب اس حدیث کو سنیے کہ سرکار حدیث پاک میں ہے کہ حیا اور ایمان یہ دونوں ملے ہوئے ہیں، تو جب ایک اٹھ جائے تو دوسرا اٹھا لیا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. اتنی امپورٹنس ہے حیا کے بارے میں. اتنی حساسیت. اللہ حیا میں خیر ہی خیر ہے. جی مجھے کیسے پتہ چلے کہ میرے اندر شرم و حیا ہے یا نہیں؟ یعنی میں بطور فرد اگر میں نے اپنا انالیسس کرنا ہو، چاہے میں اسلامی بھائی ہوں چاہے میں اسلامی بہن ہوں، یعنی سننے والا اسلامی بھائی ہے یا اسلامی بہن ہے، وہ کیسے اس بات کو جج کرے کہ میرے اندر شرم و حیا پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی؟ دیکھیں، لفظوں میں حیا، دیکھنے میں حیا، بدن کے روئے میں حیا کا کوئی نہ کوئی ایک ایسا فیکٹر آ جاتا ہے. میں بزرگ شاید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بزرگ ہے، ان کی حیا بیان کرتا ہوں. ان کے بغل میں پھوڑا ہوا تھا. کسی نے کہا کہ حضور پھوڑا کہاں ہوا ہے؟ تو فرمایا ہاتھ کے نیچے یا ہاتھ کے اندر. یعنی لفظ بغل جو ہے نا، اس کے ادا کرنے میں ان کو حیا آئی. یہ ہمارے بزرگوں کی حیا. یعنی کہ ایک وقت تھا، میں نارمل جنرل بات کر رہا ہوں ہمارے ناظرین کے لیے، ایک وقت تھا کہ عورت اپنا شوہر کا نام نہیں لیتی تھی، یہ اس کی حیا تھی. آج تو ہسبینڈ بلکہ نام لیتے ہیں، جو سمپل نام لیتے ہیں، اگرچہ ناجائز نہیں ہے، لیکن حیا کی میں ایک بات کرنے کی آپ کو کوشش کر رہا ہوں. اسی طرح مطلب کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اگر تعلیمات جو میں نے کچھ بعض کتاب احیاء العلوم وغیرہ کیمیاء سعادت کی کتابوں میں جو تھوڑا بہت دیکھا ہے، تو میری بیوی یہ کہنے میں حیا کرنی چاہیے، میرے بچوں کی امی، یا کوئی اور اس کے الٹرنیٹ کوئی ایسا مہذب نام ہو. لیکن اب یہ تو اس کلچر میں بات کر رہا ہوں سلمان بھائی، کہ جس میں بیوی کو تو لا کر کھڑا کیا جاتا ہے اپنے ساتھ، اور اپنے دوست کو کہا جاتا ہے meet with her, she is my wife. یعنی ان سے ملیے، یہ میری بیوی ہے. اور بیوی بتا رہی ہوتی ہے کہ meet with him, he is my hubby. اب ہسبینڈ سے بھی آگے وہ چلا گیا. اچھا، ابھی ہو گیا. اب دیکھیں ابھی کبھی کیا بنتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کا جو دوسرا جو بے حیائی والا جملہ سامنے سے اگر کوئی ایسا ہوگا نا، زیادہ جس نے ماڈرن کا جام پیا ہوا ہے، وہ بولے گا او ہو سو نائس، بھابی آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں، بھابی آپ نے بہت اچھے کپڑے پہنے، وہ بھابی بولے گا. مگر یہ بے غیرت آدمی شوہر کھڑا ہو کر ایک غیر مرد سے اپنی بیوی کی تعریف سن رہا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کہہ لے گا جی آپ آپس میں بات کریں، میں ذرا آتا ہوں. یہ اپنی بیوی کو اس کے غیر مرد کے حوالے کر چلا جائے گا، اور وہاں سے وہ شروع ہو جائے گی، وہاں سے شروع ہو جائے گا. یہ سری بھی حیائی، یہ سری بالکل واضح بھی حیائی، یہ واضح بے غیرتی اور واضح بے شرمی ہے. کوئی با حیا غیرت مند مرد یہ چیزیں نہ برداشت کرے گا، نہ کبھی ایسی محفلوں میں اپنی بیوی بچیوں کو لے کر جائے گا. اپنی بہنیں حوالے کر کے چلے جائیں گے. ایسی دعوتوں میں جانا ہی بے شرمی ہے کہ جہاں یہ ماحول بنا ہوا ہے. اسلام و دین کی جو تعلیمات کو جس نے تھوڑا سا بھی صحیح طور پر پڑھا ہے، تھوڑا بھی صحیح طور پر سمجھا ہے، جس کا میں نے تھوڑی سی آپ کو میں نے مثالیں بیان کی، تھوڑا بھی صحیح طور پر جانے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا دیکھیں کہ وہ کمرہ بند کر کے غسل کرے تب بھی سمیٹ لیتے تھے، اللہ تعالیٰ سے ایسی حیا فرماتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ حیا کے کچھ تقاضے ہیں، حیا کی کچھ ڈیفینیشن. حیا ہے پھر جتنی بڑھے اتنا اچھا ہے نا. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری ایک بڑی تعداد ہے جو اس کے بارڈر لائن پہ بھی نہیں ہے، نکل گئی ہے باہر. وہ مطلب حیا کی لائنیں کب کے کراس کر چکی ہے.
یعنی اگر میں کہوں کہ وہ کون سا دور تک ہے جب حیا کے جنازے نکل چکے تھے تو شاید اس کا سن یاد نہ رہے. حیا کے جنازے نکل گئے, بہت ہی کم لوگ رہ گئے ہیں, بہت ہی کم لوگ رہ گئے جو واقعیتاً باحیا ہیں. یعنی امیل سنت کی آپ اس میں تھوڑی سی وضاحت میں آپ کو کروں گا, شاید ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کچھ اور ہو جائے کہ جوان لڑکی اب چادر اور چار دیواری سے نکل کر مخلوط تعلیم کی نحوست میں گرفتار, یعنی کو ایجوکیشن جس میں بالکل لڑکا لڑکی مرد اور عورت یہ آپس میں بیٹھ کر جو یہ تعلیم ہو یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اچھا بوائے فرینڈ کے چکر میں پھنس گئی, یہ بھی بالکل حیا سے ہٹ کر ہے. اسے جب تک چادر اور چار دیوار میں رہنے کی سعادت حاصل تھی وہ شرمیلی تھی. تو اس طرح کی چیزیں حالات خراب ہو گئے. اکثر قوالی لڑکیاں شادیوں اور خوب ناچنے گانے کی نہ صرف باتیں ہوتی ہیں, اب تو اس میں مبتلا ہو جاتی ہیں. تو اس طرح کی چیزوں میں غور کریں اور پھر دیکھیے کہ حیا اور غیرت کیا چیز تھی جو ہم سے رخصت ہو گئی. میں چاہوں گا آپ کی گفتگو میں آپ کی بات پھر بھائی یقیناً لیں گے انشاءاللہ. میں وہ بات سے ریلیٹڈ ایک سوال ذہن میں ہے. یہ دیکھیں جی, ہم تو مطلب اس کو بھابھی سمجھتے ہیں اور بھابھی ماں سمجھتے ہیں, تو اس لیے اس سے بات کرنے ہیں تو کیا مطلب حرج کیا ہے اس میں؟ بھابھی بھابھی ہوتی ہے, بھابھی ماں کب سے بن گئی ہے آپ کی؟ کسی کے بھابھی کا ماں بنتی ہے, ماں ماں ہوتی ہے, بھابھی بھابھی ہوتی ہے. بھابھی اور دیور اور بھابھی اور جیٹھ کے اندر پردہ ہوتا ہے. وہ تو جس کا میں نے تھوڑی دیر پہلے تعارف کروایا ہوتا نہ دیور ہے نہ جیٹھ ہے, وہ تو ہے ہی کچھ نہیں, وہ تو ایسے دوست ہے, وہ تو بالکل غیر ہے. تو یہ نہیں ہوتا. تب دیوس کس کو کہتے ہیں پھر؟ دیوس کس سے کہتے ہیں؟ دیوس تو بے غیرت کو کہتے ہیں, اور حدیث میں دیوس آیا ہے. اور دیوس وہ ہے کہ جو اپنی محارم پر, اپنی گھر کی عورتوں پر غیرت نہ کھائے اور انہیں بے شرمی اور بے حیائی سے نہ روکے, وہ دیوس ہے. اور دیوس پر جنت حرام ہے, اللہ خوشبو نہیں سونگ پائے گا جنت کی. ہاں, تو وہ کہاں روک رہا اپنے گھر کی عورتوں کو بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ؟ نہ گھر کی عورتیں بے شرمی بے حیائی سے روک رہی ہیں, وہ بھی عجیب و غریب قسم کے بے شرمی و بے غیرتی والے بے حیائی والے لباس پہن کر آتی جاتی رہتی ہیں, دعوتوں میں گھومتی پھرتی رہتی ہیں, بازاروں میں گھومتی پھرتی رہتی ہیں. نہ گھر کا نہ شوہر روک رہا ہے, نہ باپ روک رہا ہے, نہ بھائی کوئی اس طرح کی کوئی چیزیں کر رہا ہے. بہت برا حال ہے, بہت برا حال ہے. یعنی کہ آپ اسلام و دین کی بات کریں نا, اور عورتوں کی بات کریں اور حیا کی بات کریں. سورہ یوسف قرآن کریم کی ایک عظیم سورت مبارکہ ہے. سورہ یوسف میں حالانکہ قرآن کریم کی صورت ہے, لیکن میرے آقا اعلیٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں لڑکیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر مت پڑھاؤ. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. انہیں سورہ نور کی تفسیر پڑھاؤ. سبحان اللہ. کہ سورہ یوسف میں ایک نسوانی یعنی عورت کے مکر کا ذکر ہے. نازک شیشیاں ذرا سی ٹھیس سے ٹوٹ جائیں گی. اللہ اکبر. اب آپ بتائیے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر. یعنی یہاں تک میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ بھائی کے گھر پر بھی اگر اس طرح کا کوئی بے حیائی کا ماحول ہے تو اپنی بیٹیوں کو لے کر نہ جائے بھائی, ان کو بچائے. یہاں تو اٹھا کر دنیا کے کونے میں بھیج دیتے, یونیورسٹی کالج میں پڑھنے کے لیے, نوکریاں کرنے کے لیے لڑکیاں اکیلیاں جا رہی ہیں. بے حیائی کی انتہا ہو گئی ہے, شریعت کے احکام کو توڑنے کی مطلب اتنی مطلب کہ بے باکی ہو گئی ہے کہ اب عورتیں بغیر محرم کے شرعی سفر کرنے میں ان کو کوئی قباحت نہیں ہے, بلکہ انہیں بعض اوقات تو پتہ نہیں کہاں سے اجازتیں مل جاتی ہیں. جو واقعی علماء حق ہیں, جو خوف خدا والے عاشق رسول علماء ہیں, آپ ان کے فتاویٰ دیکھیں کون سا عالم دین یا مفتی اسلام عورت کو اجازت دے گا غیر شرعی سفر بغیر محرم کے کرنے کی؟ آپ کہو گے کہ جناب سفر آسان ہو گئے, سفر آسان ہو گئے, سفر میں خطرات کتنے بڑھ گئے, بے شرمی کتنی بڑھ گئی, بے حیائی کتنی بڑھ گئی, بے غیرتی کتنی بڑھ چکی ہے. یہاں یہ مجھے ایک اتفاق ہوا, چونکہ ٹرین میں سفر رہتا ہے باب المینہ سے گھر جانا آنا, تو بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے, مشاہدہ ہوا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنی اسلامی بہنوں کو بھیج رہے ہوتے ہیں دوسرے شہر میں, یعنی وہ شرعی سفر بن رہا ہوتا ہے, بلکہ وہ 24 گھنٹے کا سفر بن رہا ہوتا ہے, اور پھر وہ یہ بھی ساتھ میں کہتے ہیں بھی ان کا خیال رکھیے گا, ان کی دیکھ بھال بھی کیجیے گا, اور وہ جو بندہ ہے وہ بھی کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے, یہ بھی ہمارے بچوں کی طرح ہی ہے یا ہمارے مطلب گھر والوں کی طرح ہی ہے, تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. یہ بھی ایک انداز ہو رہا ہوتا ہے. غلط ہے یار, پتہ نہیں کہاں سے سیکھا. دیکھیں انداز وہی صحیح ہے جس کو شریعت انڈوز کرے گی. جی اب میں نے تو دیکھا نا کتنی واضح بات کی ہے. سورہ یوسف کی تفسیر کے بعد اب کیا میں آپ کو وضاحت کروں کہ مطلب کہ سورہ یوسف کی تفسیر تک پڑھنے کی جن کو ممانعت ہے, جن کو روکا گیا, تو صد کروڑ افسوس. اب سوچی تو صحیح مدنی چینل کے ناظرین کہ آج کل وہی لڑکیاں
یعنی سورہ یوسف پڑھنے کی منع ہوگی کہ اس میں ایک عورت کے مکر کا بیان ہے. ٹھیک ہے, اب جب یہ اسلام و دین کی تعلیم ہے, تفسیر پڑھنے سے ٹھیک ہے, قرآن کی تفسیر کو اس کی وجہ بیان کی گئی. اب آپ بتائیے کہ ان کو یہ پڑھنے سے روکا جا رہا ہے, دوسری طرف یہ مطلب کہ رومانی ناول پڑھیں, غیر اخلاقی افسانے پڑھیں, عشقیہ فسقیہ قسم کے مضامین پڑھیں, پھر ٹی وی پر جو کچھ دیکھیں, یہ تو اس سے بہت زیادہ الگ ہے. میں آپ بے غیرت میں حیا اور بے شرمی کی بات تو میں آپ مدنی چینل کے ناظرین کو پوچھتا ہوں. چلو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. پچھلے دنوں بھی ایک سوال میں نے مدنی چینل میں کیا تھا, ابھی کا ٹائم بھی تھوڑا چینج ہے, آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, کھانا وانا کھا چکے ہوں گے, چائے وغیرہ ہو سکتا ہے پی رہے ہوں, ذرا تسلی کے ساتھ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں آپ سے ایک سوال کرنے کی جرت کر رہا ہوں, ٹھیک ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین, پلیز سمجھیے. مدنی چینل یا سوشل میڈیا آپ جو بھی بیٹھے ہیں, میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں. حیا وغیرہ جو بھی بیان ہوا, یہ بتائیے, آپ اس وقت گھر میں بیٹھے ہیں, جو اس وقت دیکھ سن رہے ہوں گے میجورٹی گھر پہ بیٹھی ہوگی, سوشل میڈیا پہ ہو سکتا ہے کوئی موبائل پہ کہیں اور دیکھ رہا ہو. آپ کے گھر کے باہر یا آپ کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے, آپ کی گیلری کھلی ہوئی ہے, اور آپ اس میں سے باہر دیکھیں یا دیکھیں کہ ایک جوان لڑکا اور لڑکی بے شرمی اور بے حیائی کا کام کر رہے ہیں, آپ کیا کریں گے؟ یا تو آپ غصے میں آ جائیں گے, او بے غیرتو, او بے شرمو, شریفوں کا محلہ, شریفوں کا گھر ہے, یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں, یار ان کو کوئی تمیز ہے یا نہیں ہے, چلو یہاں سے. آپ بولو گے ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کھڑکی بند کر دو گے, دروازہ بند کر دو گے, گیلری بند کر دو گے. جب بچے وہاں جائیں گے, نہیں بیٹا ابھی نہیں جاؤ, کیوں ابو, نہیں بیٹا نہیں جاؤ نا, منع کر رہا ہوں نا, مت جاؤ. آپ کو نہیں, آپ بولو گے بھی نہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ آپ کریں گے. شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ ہاں ایسا ہی کریں گے, اور کیا کریں گے ہم لوگ, چلو آ جاؤ ادھر, آ جاؤ بیٹھو ادھر میرے پاس بیٹھو, باہر نہیں جانا. اور آپ اندر اندر کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیسے بے شرم و بے حیا قسم کے لوگ یہاں رہ رہے ہیں, اتنی تمیز نہیں ہے کہ بچیوں والا گھر ہوتا ہے, فیملیاں رہتی ہیں, یہ کوئی حرکت کر رہے ہیں باہر. کیسا زمانہ آ گیا ہے, کیسا دور آ گیا ہے, اللہ کی پناہ. یہ آپ کے ہو سکتا ہے جذبات ہوں. چلو بیٹھو یہاں پر, اس کے بعد ایک ریموٹ اٹھائیں گے, اٹھا کر کے آپ ٹی وی آن کریں گے, اس پر ایک آ رہی ہوگی پکچر یا آ رہا ہوگا ڈرامہ. میں آپ سے پوچھتا ہوں, اس سے زیادہ بے حیا و بے شرمی و بے غیرتی کا منظر ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کی ٹی وی کی اسکرین پر ہو, اور اس وقت آپ کے ساتھ آپ کی بیٹیاں, آپ کی بہو اور آپ کی بہنیں اور آپ کی ماں سب بیٹھ کر دیکھ رہی ہیں. وہ اس سے زیادہ برا منظر شاید آپ کی اسکرین پر ہوگا, بے شرمی بے حیا کا منظر. اور اب مسکرا بھی رہے ہیں, بیٹھے بھی ہوئے ہیں, سب مل کر دیکھ رہے ہیں. یہ کیسی حیا ہے, یہ کیسی شرم ہے آپ کی, یہ کیسی غیرت ہے. جو ادھر دیکھو تو بڑی بام عروج پر, تو ادھر جاؤ تو اس کا جنازہ نکلا ہوا ہے. آپ اللہ کرے میں اب تک اپنا موقف, اپنی بات پہنچانے میں کامیاب ہو چکا ہوں. یہ تو درست نہیں ہے. کسی نے بڑی پیاری بات دی کہ وہ قوم کل تک جو کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ, شمشیر کہتے تلوار کو, وہ قوم کل تک جو کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ, سنیما دیکھتی آج وہ ہمشیروں کے ساتھ. اور یہ باپ ہی سب کچھ کروا رہا ہوتا ہے بدقسمتی کے ساتھ, شوہر کروا رہا ہوتا ہے بدقسمتی کے ساتھ. مصیبت تو یہ ہے, وہ شعر یاد آ گیا ہے کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. یہ لباس, یہ بے حیائی اور یہ بے شرمی کے یہ سارے جو انداز جو گھر میں ڈھلا ہے, اس کا بانی کون ہے؟ گھر کا بانی کون ہے؟ کون لایا یہ ساری چیزیں؟ کون ہے جو روک سکتا تھا جس نے نہیں روکا؟ یہ بڑا مطلب کہ میرے لیے ہاٹ ایشو ہے آپ جو لے کر آئے نا, یہ میرے لیے بڑا جذباتی موضوع ہے. اور مطلب اس پر اللہ کرے کہ میں جن کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, جن کو بتانا چاہ رہا ہوں, اور جن کے اندر یہ میں احساس پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی جو بچ گیا ہے نا اس کو بچا لو. میں نہیں کہہ رہا کہ بہت کچھ بچ گیا, جو بچ گیا نا اس کو بچا لو, اس سے پہلے کہ اس کو بھی گنوا بیٹھے. بہت کچھ ہم لوز کر چکے, اسپیشلی اگر ہم یورپ کے اور امریکہ اور یو کے اور اس طرح کے دنیا کے جیسے ویسٹرن کنٹری میں جاتے ہیں تو وہاں کے مسلمان والدین کے پاس تو کہتے ہیں نا کہ افسوس کرتے کرتے بھی ان کے افسوس کی بھی سمجھے کہ وہ مدت جیسے کہ ایکسپائر ہو گئی ہو, کہ وہ بھی بات چیز
اتنا برا حال ہے، اتنا برا حال ہے۔ آزادی کے نام پر بچے ہیں آزاد ہیں نا، بچوں کو مت ٹوکو، بچوں کو مت روکو، بچے یوں ہو جائیں گے۔ بچے کیا ہو جائیں گے؟ بچے بچیں گے تو بچے آپ بچو گے نا، بچے ہی نہیں بچے بیچارے، کتنے بچے تو بہہ گئے ہمارے بے حیائی کے سمندر میں۔ مان جائیے، مہربانی کریں مان جائیے، اور جو یہ بے شرمی اور بے حیائی کا موضوع لے کر ہم آئیں، اس کو مہربانی کر کے دل کے کانوں سے اس کو لیں، اور یہ نہ دیکھیں کہ یار یہ پتہ نہیں کون سی باتیں کر رہے ہیں، ایسا نہ کریں۔ ہم اسلام کی، دین کی، حیا کی اور شرم کی بات کر رہے ہیں۔ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارا دین، ہمارا اسلام اتنا خوبصورت ہے کہ وہ ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان، اجنبی مرد اور اجنبی عورت کے درمیان ایک پردہ کر رہا ہے، دیکھنے کی ممانعت کر رہا ہے، ملنے کے بارے میں روک رہا ہے، اور ملنے کی بات شرعی صورتیں بیان کر رہا ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور نہ جائیں جو دین کو اتنا سمجھتے نہیں، ہم ان سے دین سیکھتے ہیں، جو اسلام کو اتنا سمجھتے نہیں، ہم ان سے اسلام سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، مہربانی کریں، ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اس امت پر کرم کریں، اپنے گھر پر کرم کریں، میں کہتا ہوں اپنے گھر والوں پر کرم کریں، اپنی بیٹیوں پر کرم کریں۔ آپ اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتے ہیں، لہٰذا اس محبت کا بنیادی تقاضا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو کسی بھی قسم کی بے حیائی کی طرف مت جانے دیں۔ ہمارے پاس کالز بھی آ رہی ہیں، میسیجز بھی آ رہے ہیں، تو کالز، پہلے ایک کال پھر ایک میسیج انشاءاللہ، یوں کر کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی کال شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے، میں اکاڑا چک نمبر 14L5 مدرسہ سکیم پنجاب سے بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ عزوجلہ، آج کا یہ سلسلے کا موضوع بہت اچھا اور پیارا ہے، حیا، اور یہ ایسا ایک موضوع آج لیا ہے آپ نے کہ یہ قرآن حدیث کے مطابق بڑا اچھا مجھے موضوع لگا۔ اللہ عزوجلہ ہمارے سلمان بھائی کو، نگران شورا کو خوب ڈیر و ڈیر برکت عطا فرمائے، اور انہیں حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی، اور وہ دعا کریں کہ ہم اپنی خود بھی مخلص ہو جائیں، اور معاشرے میں حیا اور شرم جو ہونی چاہیے اسے دعوت اسلامی کے کوشش کر رہی ہے وہ لانے میں ہم کامیاب ہو جائیں، دعا کریں۔ یہاں میسیج ہے ہمارے پاس، یہ زبیر حسین بھائی ہیں، ان کا سجیشن ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ سلمان بھائی، مدنی التجا ہے کہ اس سلسلے کو رمضان شریف کے بعد بھی باقی رہنا چاہیے، امت کی بڑی رہنمائی ہے اس میں۔ ایک تو یہ ہے، دیکھیں اس میں رہنا چاہیے، مثالی معاشرہ یا شرم و بے حیائی کے حوالے سے، مگر میں تو مدنی چینل کے ذریعے تمام عاشقان رسول اور سوشل میڈیا کے ذریعے تمام عاشقان رسول سے مدنی التجا کروں گا کہ جو ذرائع ابلاغ ہیں، جو میڈیا ہے، چاہے وہ پیپر میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا یا سوشل ویب سائٹس کا جو بھی ایک ذریعہ ہے، مہربانی کریں کوئی مسلمان ایسا کوئی اپنا ایک مطلب عملی طور پر کوئی ایسی چیز کریں کہ جو بھی بے شرمی اور بے حیائی کی دعوت دے رہا ہے اس کو چھوڑ دیں، آپ ہٹ جائیں، آپ کنارہ کر لیں، بند کر دیں، نہیں دیکھنا ہم کو، نہیں پڑھنا ان چیزوں کو، یہ خود بخود یہ چیزیں دم توڑیں گے۔ آپ پیغامات دیں، آپ میسیجز دیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے ہم مطلب کہ ہم کو زندہ قوم ہے، ہم کو مردہ تھوڑی ہو گئے ہیں۔ ہمیں مطلب کہ کوئی چبھتا ہے، کوئی چبھے گا تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہمیں کوئی چیز چبھ رہی ہے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ ہم کو انجیکشن کھانے جاتے ہیں سو تھوڑی کو پتہ نہیں چلتا کہ انجیکشن کب گیا نہ کب نکل آیا، ہم کو محسوس نہیں ہوتا، کوئی فیلنگ نہیں ہوتی۔ یہ بے شرمی بے حیائی جو میڈیا کے ذریعے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پیپر میڈیا ہو یا جس طرح کی بھی جو چیزیں ہوں، وہ کیا اس کے ذریعے کیا یہ بے شرمی بے حیائی نہیں بڑھ رہی؟ کیا کل طاق رات کے اندر کیا بے شرمی بے حیائیاں نہیں بڑھی تھی کسی سبب سے؟ میں کیا بیان کروں؟ کیا یہ مطلب کہ جو چاند رات آتی ہے شوال المکرم کا چاند جب نظر آ جاتا ہے، کیا اس رات جو لیلۃ الجائزہ ہے اور مطلب مغفرت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، رحمتوں اور عطاؤں کی رات ہے، کیا اس رات کیا ٹی وی اور معاشرے میں کیا مطلب کہ بے شرمی و بے حیائی کا ایک بازار گرم نہیں ہوتا؟ کون ہے وہ لوگ جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ کیا الگ سے کوئی مخلوق آتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں، الگ سے مخلوق آتی ہے بے شرمی بے حیائی کرنے کے لیے، اور ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہی تو گھروں میں رہنے والے لوگ ہیں جو سڑکوں پر آ کر یہ کر رہے ہوتے ہیں، یہی تو گھروں میں بیٹھنے والے لوگ ہیں جو اس طرح کی چیزیں ٹی وی کی اسکرین پر دیکھ کر اس کی پذیرائی کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی جان، تماشا دیکھنے والے ہی نہیں ہوں گے تو تماشا کون دکھائے گا؟ تب تماشا ہی چلے جائیں گے، تو تماشا دیکھنے والے ہی جب نہیں رہیں گے تو تماشا کون دکھائے گا؟ تو آپ اور ہم
آپ اور ہم، اے میرے غیرت مند مسلمانوں، آپ اور ہم مل کر کوئی ایسا کام کریں. ہمیں نہیں چاہیے یہ مطلب کہ فحاشی اور بے حیائی پر مبنی کسی بھی قسم کی چیزیں جو ہمارے کردار کو، ہمارے اخلاق کو، ہماری تہذیب کو، ہمارے گھر کو نقصان پہنچا رہی ہیں. اور یہ وہ بنیادی سبب ہے جو مدنی چینل میدان عمل میں آیا ہے. ماشاءاللہ. یہ بے عقیدگی، بے شرمی، بے حیائی اور بے عملی اور اخلاقیات کی بربادی اس قدر اپنی مطلب کہ وہ بام عروج پر کہ مدنی چینل کا آنا سمجھے کہ ناگزیر ہو چکا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے پیر و مرشد کو سلامت رکھے کہ جنہوں نے ہمیں مطلب یہ اپنی اظہار کر دیا کہ مدنی چینل انشاءاللہ دعوت اسلامی لائے گی. اور اللہ ہر اس عاشق رسول کو جزائے خیر دے جس سے مدنی چینل کے بننے، چلنے اور اس کے اب تک کے آگے بڑھنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے. آپ بھی ساتھ دیں اور جو میں نے عرض کی ہے اس پر ایک بار ضرور ٹھنڈے دل سے غور کیجئے گا. ماشاءاللہ. ایک اور کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رضا قادری دونڈائچہ ہند سے. سلسلہ مثالی معاشرے میں موضوع ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے. عمران اتاری صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ارشاد فرما دے کہ شرم و حیا کے تعلق سے ہمارے امیر اہل سنت باپا جان کیا احتیاطیں فرماتے ہیں؟ آپ کی حیا کا کوئی ایسا واقعہ آپ کی نظر میں ہو تو ہمیں بھی ارشاد فرما دے اور ہمارے لیے دعا بھی فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنے با حیا ہے میرا پیر ماشاءاللہ. کہ جب لیٹتے ہیں نا تو جب تک چادر اوپر نہ لے لینا آپ لیٹتے نہیں ہیں سیدھے. ٹھیک ہے؟ جبکہ کمرے میں کوئی عورت نہیں ہوتی. نہیں آپ اسلامی بھائی ہم آپس میں سوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے. مطلب کہ جب اکیلے بھی لیٹے ہیں نا، اکیلے لیٹ جب ہم کمرے میں داخل ہوئے ہیں اور آپ اکیلے لیٹے ہیں تب بھی آپ چادر لے کر لیٹتے ہیں. اور چادر اتنی بڑی لے کر لیٹتے ہیں کہ اگر کروٹ لیں تو وہ چادر ہم بدن سے نکل نہ جائے. یہ حیا کا تقاضا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ بنیان آپ کا جو ہے نا آج کل جو فیشنیبل لڑکے جتنا کرتا پہنتے ہیں نا چھوٹا سا، میرا پیر گھٹنے سے نیچے تک کا یا گھٹنے تک کا بنیان پہنتے ہیں. بنیان کے نیچے کپڑے کا جوڑ لگاتے ہیں. حیا کا تقاضا ہے. ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. اور جب خود بیٹھیں اگر ابھی وہاں مدنی چینل کی اسکرین پر دکھا دیا جائے تو اس میں اسلامی بھائیوں کے بیچ میں جو کھانا کھانے کے لیے جو بیٹھے ہیں اور جو آپ نے چادر اپنے پاؤں کے گرد جو گہرا کی ہوئی ہے، یہ چادر کا گہرا ہونا، میں چادر کو اپنے پاؤں کے گرد لپیٹ کے رکھنا، یہ بھی حیا ہے. اور بہت سارا وقت اسلامی بھائیوں کے بیچ میں جب بیٹھیں گے تو آپ نگاہیں جھکا کر بیٹھتے ہیں، یہ بھی حیا ہے. جب کوئی بات کر رہا ہو تو اس کی بات پوری ہونے دیتے ہیں کہ اس کی بات کٹ نہ جائے، دیر تک سنتے ہیں، یہ بھی حیا کا ایک نمایاں پہلو ہے. اگر پیر صاحب کے حیا کی بات کریں تو کیا بات ہے. مگر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اطہر بھائی کہ پیر صاحب کیا حیا کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے. حیا کے بارے میں پیر صاحب کیا کہتے ہیں وہ سنو. یہ تو آپ کہہ کر نکل جاؤ گے جناب یہ پیر صاحب کا حالانکہ پیر صاحب کا حصہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن پیر صاحب کا یہ حصہ ہمیں عمل کے لیے ہے. آپ فرماتے ہیں ہر رسول، ہر نبی اور ہر ولی، یقیناً ہر نبی، ہر رسول، ہر ولی با حیا ہی ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے مقبول بندے کے بارے میں بے حیا کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اللہ اکبر. اور جو بے حیا ہے، اب یہ پیر صاحب کے جملے میں بیان کر رہا ہوں، اور جو بے حیا ہے وہ نیک بندہ کہلانے کا حقدار نہیں. جو بے حیا ہے وہ نیک بندہ کہلانے کا حقدار نہیں. چچا، تایا، خالہ، ماموں اور پھوپھی کی لڑکیوں، چچی، تائی، ممانی، اپنی بھابھی، نامحرم پڑوسنوں اور دیگر نامحرم عورتوں کو جو قصدن دیکھے، ان سے بے تکلف بنے، فلمیں ڈرامے دیکھے، گانے باجے سنے، فحش کلامی یا گالم گلوچ کرے، وہ بے حیائی نہیں، بے حیا لوگوں کا بھی سردار ہے. اگرچہ وہ حافظ، قاری، قائم اللیل اور صائم الدہر ہے، یعنی رات بھر عبادت کرنے والا اور سارا سال روزے رکھنے والا ہو. اس کے اعمال اپنی جگہ پر، مگر ان کے ساتھ خوبصورت جملہ کہنے جا رہا ہوں، اس کے اعمال اپنی جگہ پر مگر ان کے ساتھ بے حیائی کے کاموں کے ارتکاب نے اس کی صفت حیا اور نیک ہونے کی خصلت کو سلب کر لیا ہے. اللہ اکبر. اور آج کل اس کے نظارے بھی عام ہیں. اچھے خاصے مذہبی حلیے میں نظر آنے والے بے شمار افراد
اس مرض میں مبتلا ہیں، یعنی چہرے پر داڑھی، سر پر زلفیں اور امام شریف سنت کے مطابق لباس، بلکہ بعض تو اچھے خاصے دین کے مبلغ ہونے کے باوجود حیا کے معاملے میں سراسر محروم ہوتے ہیں، دیور اور بھابھی کے پردے کے معاملے میں قطعاً لاپرواہی برت کر جہنم کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ ایسے ایک اور جملہ، اور بڑا دو لفظ ہیں، اس کو سنیے، ایسے نیک نما، یہ ہے، یہ جملہ ہے، اس کو انورٹڈ کوما کے ساتھ لکھا گیا ہے، ایسے نیک نما افراد کو کوئی درد بھرا دل رکھنے والا سمجھائے بھی تو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ جب ان کی بے تکلف دوستوں کے ساتھ گپ شپ کی منڈلیاں لگتی اور محفلیں جمتی ہیں تو ان میں بلا وجہ شادیوں اور اخلاق سے گری ہوئی شہوت افزا باتوں کی بھرمار ہوتی ہے۔ تیری شادی، میری شادی، فلاں کی شادی وغیرہ ان غیر مقدس محفلوں کے عام موضوعات ہوتے ہیں، اور پھر اشاروں کنایوں میں ایسی باتیں کر کے لطف اٹھایا جاتا ہے، کوئی با حیا ہو تو شرم سے پانی پانی ہو جائے۔ سنیے ان لوگوں کی کتنی بڑی بدنصیب و محرومی ہے کہ نفلی عبادتیں اور ریاضتیں کریں، فرائض کے علاوہ نفلی نمازیں پڑھیں، نفلی روزے رکھیں، مگر گانوں، باجوں، فلموں، ڈراموں، غیر عورتوں کو تانکنے جھانکنے اور امردوں یعنی بے رشک خوبصورت لڑکوں پر بری نظر ڈالنے جیسے بے حیائی کے کاموں سے باز نہ آئیں۔ یاد رکھیے، ہزاروں سال کی نفلی نمازوں، نفلی روزوں، کروڑوں اربوں روپیوں کی نفلی خیراتوں، بہت سارے نفلی حج اور عمرے کی سعادتوں کے بجائے صرف ایک گناہ صغیرہ سے اپنے آپ کو بچا لینا افضل ہے، کیونکہ کروڑوں نفلی کاموں کے ترک پر بھی قیامت میں عذاب کی کوئی وعید نہیں، جبکہ گناہ صغیرہ سے بچنا واجب اور اس کے ارتکاب پر بروز قیامت مواخذہ اور سزا کا استحقاق ہے۔ اب وہ لوگ جو اپنے اندر جو نیک حلیے والے ہوتے ہیں، یہ اس طرح کی مطلب کہ مزاج والے ہوتے ہیں، آپ اپنے موبائل فون کے ذریعے کیا بد نگاہی کے گناہ میں مبتلا نہیں ہوتے؟ اب آپ غور کریں، کیا نیٹ کے استعمال کر کے بد نگاہی کے گناہ میں، جبکہ وہ بد نگاہی کے گناہ تک پہنچ گیا، کیا مبتلا نہیں ہوتے؟ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، آفیسز میں کام کرنے والے، فیکٹریوں میں کام کرنے والے، اور اس طرح کے اداروں میں جہاں مرد بھی کام کر رہے ہیں، عورتیں بھی کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، عورتوں کو با حیا ہونا چاہیے، ان کو با پردہ ہونا چاہیے، مگر اے میرے اسلامی بھائیوں، تمہاری حیا کو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تمہاری نظروں کو کیا ہو گیا؟ تمہیں تانک جھانک کرنے کی، اتارنے کی عادت کب سے پڑ گئی ہے؟ اپنے اندر حیا پیدا کریں۔ بڑے پیارے مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں۔ میں نے پورا مدنی پھول نہیں دیا، میں نے واقعی پورا مدنی گارڈن دیا ہے۔ یہ با حیا نوجوان رسالہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ اظہر بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں اصل میں وہ موضوع نکل گیا آگے، الحمدللہ گفتگو ہو گئی اللہ کی رحمت سے، جس طرف میری توجہ دلانا تھا۔ نہیں، ہم روز تو ایک موضوع لے کر نہیں آئیں گے، تو آج میں با حیا نوجوان سے جو امیر سنت کا ایک درد تھا، میں نے کہا یہ درد پڑھ کر ان تک ناظرین تک پہنچا دو۔ اللہ کریم ہمیں بھی مطلب کہ با حیا بننا اور رہنا نصیب فرمائے۔ میں تو سچ بتاؤں، مدنی انعامات کا جو عامل ہے نا، عامل ہے، وہ نہ بھی بولے تو وہ پہچانا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں ساؤتھ افریقہ میں تھا، تو مجھے ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ فلاں فلاں اسلامی بھائی ہے، مدنی انعامات کا بہت عام، میں نے دیکھا نہیں تھا۔ ہم اس شہر میں پہنچے جہاں کے بارے میں کہا گیا تھا، ایئرپورٹ پر تھے، تو کئی اسلامی بھائی ملنے کے لیے آئے تھے، تو میں نے مجھے بتانے کا، میں نے کہا آپ نے اس کے بارے میں کہا تھا؟ بولا میں نے اس کے بارے میں کہا تھا۔ میں کہا اس کا وجود بتا رہا ہے کہ یہ کتنا با حیا نوجوان ہے، یہ مدنی انعامات کا عامل ہے۔ ماشاءاللہ، مدنی انعامات جو ہے نا، یہ میرا اپنا گمان ہے، صحیح طور پر مدنی انعامات پر عمل کرنے والا یہ مدنی انعام اسے با حیا بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کال لے لیں، جی کال لیتے ہیں، کالز کی ایک تعداد ہے، وقت بھی لے لیں، جو ہے وہ کم ہے۔ جی بچی ہوئی کال ہے، انشاءاللہ کل لے لیں گے ہم، انشاءاللہ کل موضوع ہماری جگہ پر ہوگا، کل ہم موضوع بلائنڈ رکھیں گے، ابھی نہیں، لیکن ماشاءاللہ جو ہمیں کال کر رہے ہیں، جو میسیج بھیج رہے ہیں، اور شاید اتنی ساری باتیں سننے کے بعد ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ہمیں کال کریں، اپنے پیغامات بھیجیں، اپنے جذبات آپ اظہار کریں، جس کو ہمارے اسلام بھائی سنیں گے انشاءاللہ، اور اگر وہ آنر کرنے جیسے ہوئے تو انشاءاللہ اسے کل ہم فرسٹ ٹائم میں اس کو آنر کریں گے انشاءاللہ۔ جی تو بالکل سلسلے کے دوران بھی کال کر سکتے ہیں، اور سلسلے کے بعد بھی آپ کال کر سکتے ہیں، اس کے لیے میسج بھی بھیج سکتے ہیں۔ جی کال شامل کرتے ہیں۔
میرا سوال یہ ہے کہ ابھی میں موضوع سن رہا تھا تو حضرت نے تو بڑا مجھے ڈرا دیا. میں اصل میں بچے بھیجے ہیں یہاں کشمیر, تو میرا جو بیٹا ہے وہ اور میرا بھائی ہم عمر ہے, اور ظاہر ہے میری جو اہلیہ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں, میری بچی بھی ہے. تو کیا یہ سفر جو ہے وہ ٹھیک ہے یا کوئی شرعی اعتبار سے کیا ہے, اس کے بیان کر دیجیے گا پلیز. سمجھا نہیں. بیٹا اور بھائی دونوں اہلیہ کے ساتھ سفر میں ہیں, کہہ رہے ہیں میں ڈر گیا ہوں, کیا میرا یہ سفر درست ہوگا؟ اگر بیٹا جو ہے نا وہ آپ کے بچوں کی امی کا محرم ہے, اگر وہ قابل اعتماد محرم بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس سفر میں نہیں قابل اعتماد محرم اور قابل, ہاں بیٹا ہے نا تو بیٹا محرم بن سکتا ہے نا ماں کا, وہی تو میں کہہ رہا ہوں, وہ تو لیکن بھائی بھی ساتھ ہے نا. ہاں بھائی ساتھ, وہ بھائی جو ہے وہ دیور ہوا یا جیٹھ ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن بیٹا بھی قابل اعتماد محرم بننے کی اگر نابالغ ہے اور وہ محرم بننے کی اس میں اہلیت یا صلاحیت نہیں ہے تو وہ نہیں بن سکے گا, ٹھیک ہے. صرف بیٹا ہونا کافی نہیں ہوتا, اس کی عمر اور سب کو دیکھا جائے گا. تو اگر وہ قابل اعتماد اور محرم بننے کی اس میں صلاحیت اور اہلیت ہے, اور پھر وہ بھی اہتمام ہے کہ وہ جیٹھ یا دیور جو بھی ان کے ساتھ بے پردگی کا معاملہ بھی نہیں ہوگا, تو اس حد تک تو ٹھیک ہے وہ سفر کہ وہ محرم کے ساتھ سفر کر رہی ہیں, ورنہ اس کے بعد اس کے علاوہ جو کچھ میں نے کہا آپ سمجھ سکتے ہیں. جی مزید کال شامل کرتے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آج کا موضوع جو آپ نے رکھا ہے یہ بہت اچھا ہے, مجھے بہت اچھا لگا ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میرے دل کی باتیں ہو رہی ہیں نا, تو میں بس اپریشیٹ کرنا چاہ رہا ہوں, اور مجھے اتنا دل کر رہا ہے کہ یہی بس جو ہے نا موضوع لگا رہے اور باتیں اسی طرح کی ہوتی رہیں, اور میں بھی کچھ لوگوں کو جو ہے نا اثر ہو جائے. کریں گے انشاءاللہ. آپ ہمارا ساتھ دیں, آپ کال کر کے ہمارا ساتھ دیں. آپ کی جو ہمارے جذبات اور احساسات جو ہم اسلام و دین کی روشنی لے کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, آپ ہمارے جذبات میں اپنا حصہ ملائیں اور آپ بھیجیں. ہمیں بھی اچھا لگے گا کہ مطلب کہ ایک تعداد ہے جو اگرچہ دعوت اسلامی کے ساتھ اس طرح منسلک نہ بھی صحیح, لیکن گھر پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جو ان چیزوں کو اپریشیٹ کرتی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی باحیا گھرانے نہیں ہیں, ایسا نہیں ہے, ایک سے ایک باحیا گھرانے بھی ہمارے معاشرے میں ملیں گے, اور ایسے بھی ملیں گے جن کے گھروں میں مدنی چینل کے علاوہ کوئی چینل بھی نہیں چلتا ہوگا, اور ان کے گھروں میں بات چیت آپ جی جناب پردہ, والد صاحب کے آنے پر بیٹیاں اور یہ سارے مطلب کہ پردہ کا ایک نارمل ایک حیا کا ایک تقاضا پورا کرتے ہوئے کر لیتی ہوں گی. بلکہ میں تو گھر کی اسلامی بہنوں کو بھی کہتا ہوں کہ محرم بھی بیٹھے ہیں نا, باپ بیٹا اور اس طرح بھائی وغیرہ بیٹھے ہوئے, تب بھی ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس طرح کپڑوں میں سمیٹ کر جو اس طرح چادر وغیرہ اور دوپٹوں کے ساتھ رہیں, کہ آپ ان کو بھی کیوں اس طرح کا مطلب کہ نگاہ تو آزاد ہوتی ہے نا, آپ کیوں اس طرح کریں. لہٰذا میں گھر کی عورتوں کو بھی, گھر کی خواتین اور اسلام بہنوں کو بھی کہوں گا کہ محرم کے ساتھ بھی بیٹھیں, تب بھی ایک حیا کے تقاضے پورے کر کے بیٹھیں. انشاءاللہ میں کہا حیا جتنی زیادہ ہوگی اتنی اچھی ہے, یہ یاد رکھیے گا. ایک موضوع تو آج ہو گیا, دوسرا ابھی باقی ہے کہ بلکہ یہ بھی پورا نہیں ہوا. میرے پاس میسیجز بھی مدنی چینل کے ناظرین کے جو آ رہے ہیں ہمارے پاس وہ بھی ہیں, کالز بھی ہیں, گھڑی بھی اپنا کچھ بتا رہی ہے. ایک کال اور لے لیں, ایک کال اور لے لیتے ہیں. اور اس موضوع کا دوسرا پہلو ہے جن پہ شرم نہیں کرنی چاہیے, ان پہ لوگ شرم کر رہے ہوتے ہیں, اس کو بھی لینا ہے. جی کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شہزاد ہے اور میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا حاجی صاحب سے یہ سوال ہے کہ رمضان المبارک میں جو میری اسلامی بہنیں بازاروں میں بے پردہ گھومتی ہیں, ان پہ کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین وإیاکم. بے پردہ گھومنے والی اسلامی بہنیں نہیں ہوتی, یعنی دعوت اسلامی کی جو مدنی ماحول سے وابستہ جو ہماری اسلامی بہنیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ مدنی برقع شرعی پردہ کرتی ہیں, ہم انہیں ہماری تنظیمی اصطلاح میں اسلامی بہنیں کہتے ہیں. ان سے تصور نہیں ہے کہ یہ مارکیٹ میں یا بازاروں میں یا دعوتوں میں یا دوسری جگہ پر بے پردہ گھومیں گی. البتہ اکبر الہ آبادی کا شعر سنا دیتا ہوں. بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیبیاں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا, پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا, کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. یعنی میں یہاں پر مدنی چینل پہ بیٹھ کر اپنے اسلامی بھائیوں کو عرض کر سکتا ہوں کہ اپنے گھر کی عورتوں کو پردہ کرائیں, مار پیٹ کے ذریعے نہیں, ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے نہیں,
وہ سختی جو شوہر کو عورت کے ساتھ کرنے کی جس قدر اجازت ہے اس حد تک، باپ بیٹی کے جتنا کر سکتا ہے اس حد تک، اور ایک محبت اور پیار اور نرمی کے ساتھ، درد بھرے دل کے ساتھ، اللہ توفیق دے تو آنسوؤں کے ساتھ آپ گھر میں مدنی ماحول بنائیں۔ پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب گھر میں رکھیں، زخمی سانپ رسالہ گھر میں رکھیں، نیکی کی دعوت غیبت کی تباہ کاریاں کتاب گھر میں رکھیں، اس کے علاوہ با حیا نوجوان رسالہ جو میں نے کہا اس کو گھر میں رکھیں، پڑھیں پڑھائیں، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ مدنی منا موج لگی ہوئی ہے اس کی ماشاءاللہ امیل سنت کے ساتھ، اور وہ خوب امیل سنت کے ساتھ ہیں، ناظرین بھی دیکھتے، ناظرین بھی مطلب دیکھتے وہ چیزیں، تو ہوتا ہے بعض اوقات وہ باتیں ہوتی ہیں جن کے دوران امیل سنت کے جلوے دکھا دیا کریں۔ ہاں، اللہ کریم ہم سب کو حیا، کامل حیا نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عالمی مدینہ کے فیضان مدینہ میں اذان عشاء کا وقت ہو چکا ہے، آئیے چلتے ہیں امیل سنت کی طرف۔